اچھا سر، یہ نیکسٹ کویسچن بڑے مزے کا ہمارے پاس آیا ہے، اور یہ کسی نوجوان نے پوچھا تھا، اور اس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیے گا اور کنفرم کیجیے گا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں واقعات معجزات کے بارے میں، اور کہ فلانے ایک بزرگ تھے، ان سے یہ معجزہ سرزد ہوا اور فلانے سے یہ ہوا. انہوں نے کہا، یہ سوال یہ تھا کہ کیمرہ آنے کے بعد معجزات کیوں نظر نہیں آتے؟ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی یوٹیوب پہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ صرف اور صرف کتابوں میں پڑھنے کو کیوں ملتے ہیں؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے یہ، ویسے اچھا کیا آپ نے پوچھا اس سلسلے میں. دیکھیے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایجز سے نکلا ہوا لفظ ہے، ایجز، یعنی دوسرے لفظوں میں امپاسبل تھنگ کو پاسبلٹی میں ڈالنا. عمومی لحاظ سے کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا انتہائی قسم کا ناممکن ہو جائے، یا ہمارے ہاں جو پروسیجرل ہے، کائنات کا پروسیجر، وہ اس سے عاجز ہو جائے اس کام کے کرنے سے کہ پروسیجر میں نہیں آ رہا، عاجز ہو جائے اس سے. اس وقت انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایک اعجاز دیتا ہے، وہ بھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ پر جو لوگ ان سے تقاضا کرتے ہیں ہمیں، آپ یہ دکھائیں گے، کنڈیشن ہے، تب ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی اور اپنے رسولوں کی معاونت کے لیے، مدد کے لیے، استعانت کے لیے آگے آتا ہے، اور یوزول پروسیجر سے ہٹ کر چیزوں کو وقوع پذیر کروا دیتا ہے. اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہ ہوتا صرف اور صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہے. جہاں تک میرا خیال ہے جو سوال آپ نے کیا ہے وہ معجزات کا نہیں ہے، کرامات کا ہے، جسے ہم اسپریچول مارول کہتے ہیں انگریزی میں. یہ ان کے سلسلے میں پوچھا گیا سوال ہے، کیونکہ آج کل وہ کہتے ہیں کہ یہ اسپریچول مارولز جسے کرامات کہتے ہیں وہ کیوں نہیں سرزد ہوتی. دیکھیے، ایک چیز ہے مادہ، ایک چیز ہے آپ کا شعور اور آپ کی اسپرٹ. اب ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں جو ہم کیمرے کی بات کرتے ہیں یا دیگر ڈسکوریز کی بات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری اٹیچڈ ہیں میٹیریلسٹک کائنڈ آف انوینشن سے یا ڈسکوری سے. جسے ہم کہتے ہیں کرامت، وہ حقیقت میں اسپریچول سے کنورٹ ہوتی ہے میٹیریلسٹک کی طرف. اور میٹیریلسٹک کا وقوع پذیر ہونا ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈومیننس سے ہوتا ہے، ڈومیننس سے. اور وہ ڈومیننس کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کرم نوازی جو اس وقت وہ اس کے اوپر کرتا ہے. اچھا، یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ جو عام طور پر جس بات کے ساتھ لوگ وابستہ ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کہ اس سے کرامات سرزد ہوتی ہیں. کرامت کا تعلق کسی کا ولی اللہ ہونا ضروری نہیں ہے. کرامت ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے، وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے. ایک ساتھ سعید ہے جو انسان کے اوپر جس کا ورود ہوتا ہے دن میں 3 بار ہر شخص پر، وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، پائز ہے، امپائز ہے، ٹرانسگریسر ہے یا گڈ ڈوور ہے. ان آل کیسز ہر ایک کے اوپر دن میں 3 بار ایک ایسی ساتھ کا ورود ہوتا ہے. اس وقت اس کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن انتہائی مشکل ہے. ماں سوائے ولی اللہ کے کوئی اور آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. اوکے، جو قرب الہی میں ہوتا ہے ولی اللہ، وہ اس ساتھ کی نشاندہی کر کے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے کر یوٹیلائز کر لیتا ہے. ورنہ عام طور پہ ہر ایک شخص پر گزر جاتی ہے، اور یہ بلینز آف ٹائم ایوری ڈے اٹ از پاسنگ آن ایوری ون ہو از ہیومن بینگ. سمجھ آ گئی؟ اب جسے ہم کہتے ہیں نا کرامت، وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتی. مجھے وہ بتا دے کہ جن اولیاء کی ہم بات کرتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے، every day lot of discoveries are happening round about us. From what? Usual procedural materials available with us. کرامت نہیں ہے. ایڈیسن کا بلب 1 صدی تو ہو گئی ہے ہمارے ہاں، سامنے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کرامت ہے. یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ ہماری جتنی ڈسکوریز ہیں، even though they are non-Muslims or Muslim, there is no discrimination to be talked about either they are Muslim or non-Muslim. From everyone who is doing their research work, he is discovering something. If discovering, that is spiritual marvel.
اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہی چیزیں اب بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب قیامت کا ظہور ہوتا ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھ میں کیوں آنا چاہیے بھائی؟ کیوں آنا چاہیے؟ یہ ہمارا تقاضا کیوں ہے؟ ایک یوزول پروسیجر کو چینج کر کے اگر کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ اپنے وہاں پر نقوش چھوڑے گی، وہ تو ریزلٹ چھوڑے گی آپ کے ہاتھ میں۔ بہت ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے نا کہ بھائی یہ دیکھو کسی شخص کے ہاتھ میں ڈھیلا پکڑا ہوا تھا اور دفعتاً اس کے ہاتھ میں سونا بن گیا، تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ ڈھیلا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، سونا دیکھ لیا آپ نے۔ سونا نہیں دیکھا آپ نے، ڈھیلا دیکھ لیا، تو دونوں صورتوں میں آپ کی وہ چینجنگ کی جو پروسیس ہے وہ کہاں دکھایا گیا آپ کو؟ کسی نے دکھاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ڈسکوری ہوتی ہے آپ کے پاس سامنے آ جاتی ہے، پینسلین ایجاد ہو گئی، تو اس کی ڈسکوری جتنی جس پروسیس سے وہ بندہ گزرا، سب سے پہلے اس نے ہائپوتھیٹیکلی کسی چیز کے بارے میں سوچا، پھر اس کے بعد اس نے اس کی آبزرویشن کی، اس کے بعد اس کا ریزلٹ سامنے آیا پروسیجر کے بعد، ٹھیک ہے، تجربہ کیا اور اس کے بعد ریزلٹ سامنے آیا۔ کیا اس نے وہ سارا پروسیجر آپ کو ایک فلم میں بنا کے دکھایا ہے؟ وہ تو ایک پروسیجر میں بندہ لگا رہتا ہے، وہ ریکارڈنگ کرتا ہے نہیں۔ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں ان ریکارڈنگز کو، لیکن اس وقت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی کس نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ پیراسیٹامول جب ایجاد ہوئی تھی تو وہ ایسے ہوئی تھی، یہ دیکھ لو اس کو؟ دیٹ از ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ہیئر۔ سو دا کیمرا از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ اس کے لیے آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ اسپریچول قسم کی چیزوں کو اس کے، کیونکہ وہ ہے ہی مختلف چیز اس سے، میٹر سے تعلق ہی نہیں ہے اسپریچول کا، تو آپ میٹر ہی کی آپ تصویر لے سکتے ہیں نا۔ اب دیکھیں میٹر میں ہوا بھی آتی ہے، مایا بھی آتا ہے، واٹر اینڈ آل لیکوڈز آتے ہیں اس میں، اینڈ آل میٹرز آتے ہیں، میٹیریلسٹک تھنگ، یہ سارے کے سارے مادہ کہلاتے ہیں نا، میٹرز ہیں مختلف فارمز میں۔ انہی کی تصویریں آپ لے سکتے ہیں نا، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی آپ لیں گے؟ نہیں آتی، نہیں لے سکتے۔ انسان میٹر کی صورتحال میں، مادے کی صورتحال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ اس کی تصویر لے لیں گے۔ میں اس وقت میرا ذہن جو کچھ سوچ رہا ہے یا کر رہا ہے، یا میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے وہ الفاظ میرے پاس جو ذخیرہ کی صورتحال میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کیا ان سب کی تصویر آپ لے رہے ہیں بندوں کہ میں پریزنٹ ہوں آپ کے سامنے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال بس ایسے ہی ہے، یہ کیے جاتے ہیں، اس کو سوال برائے سوال۔